اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورۃ الاعراف مکیہ سورۃ اعراف مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم صاد، الف لام میم صاد حروف مقطعات ہیں۔ کتاب، یہ کتاب، انزلہ نازل کی گئی، الیکا آپ کی طرف۔ الیکا کو توڑ کر پڑھا جائے تو کیا پڑھیں گے؟ الا اور کا، الا طرف، کا آپ کے۔ اب دیکھیں کاف جو ہے یہ پروناؤن ہے، یہ ضمیر متصل ہے۔ فلا پسنا، یکن ہو، فی صدری کا، فی میں صدری سینے کا آپ کے، فی صدری کا آپ کے سینے میں۔ حرجن کوئی تنگی، کوئی بھی کسی بھی قسم کی، یہ نکرہ ہے اور نکرہ میں کسی بھی قسم کی تنگی آ سکتی ہے۔ من ہو اس سے، ہو بھی یہاں پہ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے، اس کا مرجع کیا ہے ذرا ڈھونڈیے آپ۔ من ہو اس سے، یعنی کتاب سے جو اس میں نازل کیا گیا اس سے۔ لتنذرا تاکہ آپ ڈرائیں، بھی ساتھ اس کے، وذکریٰ اور نصیحت ہے، للمؤمنین ایمان لانے والوں کے لیے۔ اتبعوا پیروی کرو، ما اس کی جو، انزلہ نازل کیا گیا، الیکم طرف آپ کے، الی الا طرف، کم تمہارے۔ اب یہاں پہ کم آ گیا، پہلے کا آیا تھا اب کم آ گیا، تو پہلے خصوصی طور پر مخاطب کس کو کیا گیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب کم سے پتہ کیا چلتا ہے کہ اب سب لوگ شامل ہیں، اب سب کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ پہلی جو آیت ہے اس میں وہ آیت اللہ کے رسول کے ساتھ خاص ہے، اور جو دوسری آیت ہے الیکم طرف تمہارے، تو اس میں سب شامل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ فائدہ ہے پروناؤنس کو سیکھنے کا، یہ فائدہ ہے گرامر سیکھنے کا۔ من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، ولا اور نہ، تتبعوا تم پیروی کرو، من دونی سوائے ہی اس کے، کس کے؟ یعنی جو نازل کیا گیا اس کے، اولیاء اور سرپرستوں کی اور دوستوں کی، قلیلا ما کتنا کم ہے، تذکرون تم نصیحت پکڑتے ہو، وکم اور کتنی ہی، من قریتین بستیاں، اہلک ہلاک کر دیا، نہ ہم نے، ہا انہیں، ہا یہاں پہ مؤنث ہے، کیوں مؤنث ہے؟ قریتین مؤنث ہے، بستی مؤنث ہے، اس لیے اس کی جو یہ جو پروناؤن استعمال کیا گیا ہے وہ بھی مؤنث ہے، جس کا مرجع کیا ہے؟ ہا کا۔ آپ سے کوشچن پوچھا جا سکتا ہے یہاں پہ جو ہا ہے اس کا مرجع کیا ہے، تو آپ کا آنسر کیا ہوگا؟ قریتین۔ فجا آپس آیا، ہا ان کے پاس، بأسنا عذاب ہمارا، بیاتن رات کے وقت، او یا ہم وہ قائلون قیلولہ کر رہے تھے۔ فما تو نہ، کانت تھی، دعوا پکار، ہم ان کی، اذ جب، جا آیا، ہم ان کے پاس، بأسنا عذاب ہمارا، الا مگر، ان یہ کہ، قالو انہوں نے کہا، انا بے شک ہم، انا توڑ کر پڑھیں تو کیسے استعمال ہوگا؟ ان اور نہ، ان کا مطلب ہے بے شک، نہ ہم، انا بے شک نہ ہم، کننا تھے ہم ہی، ظالمین ظالم۔ فلا نسألن، فا پس، لا البتہ، تاکید، ڈبل تاکید کی جا رہی ہے، نسأ سوال کریں گے، نسألہ سوال کریں گے، نون مشدد استعمال ہوا ہے، اور نون مشدد جب استعمال ہوتا ہے اس جملے کے اندر بھی، یعنی اس لفظ کے اندر بھی تاکید پائی جاتی ہے، تاکید در تاکید پائی جا رہی ہے کہ ضرور 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 ہم سوال کریں گے، فَلَا نَسْأَلَنَّ البتہ ہم ضرور سوال کریں گے، ٹھیک ہے، الذین ان لوگوں سے، ارسلہ بھیجے گئے، الیہم طرف جن کے، وَلَا نَسْأَلَنَّ اور البتہ ہم ضرور سوال کریں گے، المرسلین رسولوں سے۔ فَلَا نَقُصَّنَّ
پس البتہ ہم ضرور بیان کریں گے علیہم ان پر بعلم ساتھ علم کے وما اور نہیں کننا تھے ہم غائبین غائب والوزن اور وزن یوم اس دن الحق حق ہوگا فمن تو جو کئی ثقلت باری ہوئے موازین ہو میزان یعنی ترازو اس کے فاولئک تو یہی لوگ ہیں ہم یہی کلمہ حسر آ گیا نا اس سینٹینس میں. اگر فاولئک مفلحون بھی آتا تو چلتا. یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. اب اس میں ہم ایکسٹرا استعمال ہوا ہے تو قرآن کا کوئی بھی لفظ بے جا استعمال نہیں کیا گیا. قرآن کا کوئی ایک لفظ بھی ایک زبر زیر بھی جو لگتی ہے نا اس کا بھی کوئی نہ کوئی مفہوم ہے. تو ہم یہاں پہ ایکسٹرا نہیں ہے. اس جملے کے اندر شدت پیدا کرنے کے لیے ہم کو استعمال کیا گیا ہے جو آج آپ نے سیکھا. فاولئک هم المفلحون یہی ہیں کامیاب. ضرور بالکل یہی ہیں 100% یہی لوگ ہیں کامیاب. شیورٹی ہے اس جملے کے اندر کہ کسی قسم کا کوئی شک نہیں ان کے کامیاب ہونے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم صاد حروف مقطعات میں سے ہیں اور حروف مقطعات کی ایکسپلینیشن سورہ بقرہ کی آیت سورہ بقرہ میں آپ نے سیکھی. لیکن تھوڑا سا اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ حروف مقطعات کے جو میننگز ہیں وہ انسانوں کو آج تک سمجھ نہیں آ سکے اور نہ ہی کوئی اس کی گہرائی تک پہنچ سکا ہے. تو کچھ صورتوں کے شروع میں یہ جو ورڈز آئے ہیں ان کو حروف تہجی کے نام سے ہی یعنی حروف تہجی کے طور پر الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے. یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ قرآن مجید میں ایسے الفاظ بھی ہیں جس کا کوئی مطلب نہیں. اگر یہ آئے ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی مفہوم ہوگا. سب سے جو بات پتہ چلتی ہے ان حروف کی مدد سے کہ ان حروف کے ذریعے تمام دنیا کو چیلنج کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حروف تہجی میں اتارا ہے. تو اگر تمہیں اس کے اتارنے میں کوئی شک ہے تو حروف تہجی کا تو تمہیں علم ہے اور تم استعمال بھی کرتے ہو تو اس جیسی کوئی صورت بنا کے لے آؤ. اس جیسی کوئی بھی دلیل لے آؤ جو اگر تمہارے پاس اتنی طاقت ہے. ٹھیک ہے. تو ان حروف کا مطلب صرف اللہ کو پتہ ہے. ان کا کیا مطلب ہے کچھ لوگوں نے اس کے الگ الگ میننگز بھی بتائے ہیں اپنی اپنی قیاس سرائی کے ذریعے اور اپنے اپنے علم کے مطابق. تو اب اس کا حقیقت کے ساتھ کتنا تعلق ہے یہ تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں نا. تو یہ حروف جب بھی پڑھیں تو آپ کو یہی ذہن ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی چھپی ایک راز ہے جو اللہ نے بندوں پر اس کو منکشف نہیں کیا. کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ یہ کتاب نازل کی گئی ہے آپ کی طرف. کون سی کتاب؟ قرآن. اور کس نے نازل کی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. یہاں پہ بتایا اس لیے نہیں کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ اللہ نے ہی نازل کیا ہے سب جانتے ہیں. اور اس کتاب کے نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کو ڈرائیں. انسان کسی چیز سے وارن کیوں کرتا ہے ڈراتا کیوں ہے؟ تاکہ آپ کی ایک مدر ہے مدر اپنے بچے کو کسی بھی کام سے ڈراتی کیوں ہے؟ تاکہ وہ بچہ وہ غلط کام نہ کرے جس سے اس کو نقصان پہنچتا ہے. تو اللہ کے رسول کو بھی اس دنیا میں اسی لیے بھیجا گیا تھا تاکہ اللہ کے نبی تمام جو دنیا میں لوگ رہتے ہیں ان کو وارن کریں کہ حقیقت کا سفر کیا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ آپ جھٹلانے والوں کو جو اس کتاب کو جھٹلاتے ہیں ان کو خبردار کیجیے. ان کو ڈرائیے کہ وہ ایمان لے آئیں وہ اللہ کی بات کو قبول کریں اللہ کی بات کو مانیں. جب بھی دعوت تبلیغ کا کام شروع کیا جاتا ہے تو دو طرح کے رویے جو ہے سامنے آتے ہیں. آپ کی دعوت سے کچھ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اور
کچھ لوگ آپ کی دعوت سے فائدہ نہیں اٹھاتے اور آپ کو جھٹلا دیتے ہیں. تو اسی طرح یہاں پہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے سمجھایا جا رہا ہے اور ان کو تاکید کی جا رہی ہے کہ اگر آپ لوگوں کو بتائیں تو لوگ اس کا رسپانس اچھا نہ کریں یا آپ کو ڈر ہو کہ لوگ آپ کو ڈی موٹیویٹ کریں گے، ڈسکریج کریں گے، تو پھر بھی آپ اپنے سینے کو تنگ نہ کریں. ٹھیک ہے، حرج کا مطلب ہوتا ہے تنگ کرنا بھی، اور اس کا ایک مطلب ہوتا ہے شک میں مبتلا ہونا. جیسے کہ ایک آیت میں کہا گیا نا فَلَا تَكُن مِّنَ الْمُمْتَرِينَ، آپ شک میں مبتلا نہ ہوں. تو قرآن کو سمجھاتے وقت جو نازل کیا گیا اس کو بتاتے وقت اگر اس رستے میں کوئی مشکل آتی ہے، کوئی رکاوٹ آتی ہے، لوگ آپ کی بات نہیں مانتے، لوگ آپ کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، پھر بھی آپ کے دل میں کسی قسم کا کوئی شک یا کوئی تنگی پیدا نہیں ہونی چاہیے کہ آپ اپنے اس مشن کو روک دیں، آپ اپنے مشن سے پیچھے ہٹ جائیں. کسی قسم کا کوئی خوف آپ کے اندر یہ پیدا نہیں ہونا چاہیے. تو کوئی خوف اور کوئی تنگی اپنے دل تک آنے نہ دیں کہ لوگ آپ کی مخالفت کریں گے، کیونکہ اگر کچھ لوگ جھٹلانے والے ہیں تو ذکریٰ للمؤمنین، کچھ لوگ نصیحت حاصل کرنے والے بھی ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو ایمان لانے والے ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ کتاب جو اتارنے والا ہے اللہ، وہ آپ کا حامی و ناصر ہے. اس لیے کسی بھی طرح سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تسلی بھی ہے، ہدایت بھی ہے، نصیحت بھی ہے، تاکید بھی ہے اس ایک آیت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. آپ کو کسی طرح سے بھی اس چیز کی کنسیشن نہیں ہے کہ لوگ آپ کو پریشان کریں، آپ کی بات نہ مانیں، آپ کو ریجیکٹ کریں اور آپ اپنے مشن سے پیچھے ہٹ جائیں. ایک ایک لفظ بتانا ہے آپ نے. ایک لفظ بھی اگر اللہ کے رسول نے وحی سے چھپا دیا تو دراصل انہوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز اللہ کی طرف سے جو نازل کی گئی وہ لوگوں تک پہنچائی، کیونکہ اللہ کی طرف سے یہ حکم تھا. اور یہ حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے. کس طرح خاص ہے کہ ہمیں اگر ہم دیکھیں تو اگر کوئی ہماری بات نہیں مانتا یا ہمیں کوئی سننے والا نہیں ہے، ہماری بات کو پتنگڑ بنا دیتے ہیں، فساد پھیلتا ہے اور لوگ اس کو فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو ہم مصلحت کو سمجھتے ہوئے، مصلحت اختیار کرتے ہوئے خاموش ہو جاتے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کی اجازت نہیں تھی، چاہے کوئی آپ کی بات سنتا ہے یا نہیں سنتا، آپ نے لوگوں کو بتاتے رہنا ہے، لوگوں کو سناتے رہنا ہے. اور جب بھی وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کو لکھوانے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو پڑھ کر بھی سنایا کرتے تھے. اور کچھ لوگ اس کو مانتے اور کچھ لوگ اس کا مذاق بناتے تھے. تو کیا ان کے مذاق کی وجہ سے آپ اپنے مشن سے ہٹ جاتے؟ آپ کو اس چیز کی اجازت نہیں تھی. تو آپ خود سوچیں کہ جب آپ اپنے گھر میں ہی کوئی بات بتاتے ہیں تو اگر ریئیکشن بالکل اپوزٹ آتا ہے تو آپ کی کیا فیلنگز ہوتی ہیں، کیا احساسات ہوتے ہیں، کتنا دل ٹوٹتا ہے. کہتے ہیں آئندہ کے بعد ہم نے ان کو کچھ نہیں بتانا، آئندہ کے بعد ہم نے ان کے ساتھ بات ہی نہیں کرنی، اس موضوع پہ اس ٹاپک کو کھولنا ہی نہیں ہے. لیکن اللہ کے رسول کو یہ اجازت نہیں تھی، انہوں نے بتانا ہی بتانا تھا، انہوں نے ریمائنڈرز دینا ہی دینا تھا لوگوں کو. ٹھیک ہے، تو اس آیت سے ہمارے لیے جو سیکھنے کو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ داعی ہیں، آپ لوگوں کو بتانے والے ہیں، آپ کو حقیقت کا پتہ چلتا ہے، آپ لوگوں کو سمجھانے والے ہیں، تو کچھ لوگ اگر آپ کی بات کو نہیں مانتے، کچھ آپ کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، تو آپ بالکل چھوڑ دیتے ہیں بتانا کہ ہم کسی کو بھی نہیں بتائیں گے، سبھی ہمارے ساتھ ایسا کریں گے. آپ ڈر جاتے ہیں، آپ کا بھی دل تنگی کا شکار ہونے لگتا ہے، آپ کا سینہ بھی تنگ ہو جاتا ہے. سینے کا تنگ ہونے کا مطلب یہ ہے ایک کسی چیز کو نہ کرنا، یعنی کرنے کے لیے دل نہ کرنا کہ اب یہ کام نہیں ہم نے کرنا، اور اگر کریں گے بھی تو بڑا دل جو ہے اس کو دل کے ساتھ نہیں ہوگا، خوشی کے ساتھ کرہن کر رہے ہوں گے. تو اس سے ہمیں کیا ہے کہ اگر کچھ لوگ بات نہیں مانتے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس دنیا کے سارے لوگ ہی برے ہیں.
کچھ معاشرے کے اندر ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کو آپ کی نصیحت کی ضرورت ہوتی ہے، جن کو آپ کی باتوں کی، آپ کی سچائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو انسان ایک یہ بھی اس سے سبق ملتا ہے کہ اللہ کے رسول کو کہا گیا ہے کہ آپ ان کو بھی سنائیں جو نہیں سننا چاہتے، اور ان کو بھی سنائیں جو سننا چاہتے ہیں۔ تو ہمارے لیے بھی دیکھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم کسی حد تک، یعنی اس میں یہ ہے کہ پورے کا پورا تو نہیں ہم اتر سکتے کہ کوئی ہماری بات نہیں سننا چاہتا اور ہم اس کو بتاتے جائیں، ہم خاموش ہو جاتے ہیں اور مصلحت کا رستہ اختیار کرتے ہیں اور اس وقت ہم کچھ بھی نہیں کہتے، اور بعض اوقات ہمیں یہ سب کام چھپ چھپ کے بھی کرنے پڑتے ہیں۔ تو یہ خاص اللہ کے نبی کے لیے ہے اور عمومی طور پر اس میں سب لوگ بھی آ سکتے ہیں۔ تو یہ اس لیے ہمیں اس سے یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم ان لوگوں کو بھی بتائیں جو کہ سننا چاہتے ہیں، اور ان لوگوں کو بھی جو اس بات کو سننا ہی نہیں چاہتے، وہ اس چیز سے بہت دور ہیں، جو ٹلانے والے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری بات کی وجہ سے ان کے دل میں کسی نہ قسم کا کوئی خیال پیدا ہو سکے، ٹھیک ہے؟ تو جو لوگ انٹرسٹ نہیں لیتے نا، ہم ان کو بتاتے ہی نہیں ہیں، تھوڑا بہت ریمائنڈر ان کو دینا چاہیے، یعنی اشارتاً ان کو بتاتے رہنا چاہیے کہ کیا سچائی ہے اور کیا سچ نہیں ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، پیروی کرو اس کی جو نازل کیا گیا۔ کیا نازل کیا گیا؟ اس میں قرآن بھی ہے اور حدیث بھی، اللہ کے رسول کی ایک ایک بات اس میں آ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کے نبی پر صرف قرآن نہیں اتارا گیا تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو بھی ادا ہوتا تھا وہ وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، کہ یہ جو نبی ہے یہ اپنے پاس سے کوئی بات نہیں کہتا، یہ جو بھی کہتا ہے اس کو وحی کی جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات، ہر فعل جو کیا تھا، وحی الہی سے ہی تھا۔ تو انزلہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی آ جاتی ہے اور قرآن بھی آ جاتا ہے۔ تو جو کچھ بھی اتارا گیا اس کی کیا کرو؟ پیروی کرو۔ سب کو مخاطب کیا گیا ہے، من ربکم، جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا۔ تو رسالت کا پیغام پہنچانے کا جو معاملہ ہے 3 افراد کے درمیان میں ہوتا ہے۔ وہ 3 فرد کون کون سے ہیں؟ وہ کون کون سے لوگ ہیں جن کے درمیان میں یہ پروسیس کمپلیٹ ہوتا ہے؟ سب سے پہلا مرسل۔ مرسل کون ہے؟ پیغام بھیجنے والا۔ تو مرسل یہاں پہ کون ہے؟ اللہ تعالی۔ پھر مرسل، سین پر زبر، مرسل، جس سے پیغام دے کر بھیجا جائے، وہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر مرسل الیہ، جس کی طرف پیغام بھیجا جائے، وہ کون ہے؟ امت۔ تو یہ 3 لوگ ہیں، ان تینوں کے درمیان میں رسالت جو ہے وہ کمپلیٹ ہوگی۔ پیغام بھیجا گیا، رسول کو بھیجا۔ اب یہاں تک بات مکمل نہیں ہوتی، کیوں بھیجا، کس کی طرف بھیجا، ٹھیک ہے؟ آپ کسی کے لیے پیغام بھیجتے ہیں، آپ ڈاکیا کو پیغام دے کر بھیج دیتے ہیں، اب وہ کدھر جائے پتہ بھی لکھ کے بھیجتے نا، اس طرف جانا ہے اور اس کو جا کے دینا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے لیے پیغام دے کر بھیجا ہے۔ تو پچھلی آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرانے اور نصیحت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو اس آیت میں امت کو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ جو احکامات ہیں ان پر عمل کرنے کی، ان کی پیروی کرنے کی تاکید کی جا رہی ہے کہ تم وہ مانو جو اللہ نے بھیجا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور تم اللہ کے سوا کسی کی بھی پیروی نہ کرو۔ اللہ کے سوا لوگوں کی جو باتیں ہیں، جو فلسفہ ہے، جو لٹریچر ہے، چاہے وہ تمہیں کتنا ہی اٹریکٹ کیوں نہ کرے، لیکن اگر وہ اللہ کی بات کے مقابلے میں آ جاتا ہے تو تم اس وقت اللہ کی کتاب کی، اللہ کے حکم کی پیروی کرو، صرف قرآن کی نہیں، حدیث کی بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کے سوا کسی بھی دوسرے کی پیروی کرنا اللہ کے مقابلے میں غیر اللہ کو اولیاء بنانا ہے۔ تو حکم صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے جسے پہنچانا اللہ کے رسول کی ذمہ داری ہے، اور رسول اللہ کی طرف قرآن اور حدیث دونوں وحی کے ذریعے نازل ہوئے، اس لیے رسول اللہ کا ہر حکم اللہ کا حکم ہے، تو اسی کی پیروی کرو جو قرآن اور حدیث میں ہے۔
اب دیکھیں اس معاشرے کے اندر کتنا علم ہے. آپ کسی لائبریری میں چلے جائیں تو سینکڑوں کتابیں آپ کو ملیں گی. کچھ کتابیں تو مذہب سے ریلیٹڈ ہیں, کچھ جن کا تعلق مذہب سے نہیں ہوتا. اب جو مذہب سے ریلیٹڈ ہیں ان میں سے بھی کچھ سچی ہیں, کچھ کا حقیقت کے ساتھ تعلق ہے, کچھ کا نہیں ہے. پھر آپ کو لٹریچر ملے گا جس میں لوگوں نے اپنے تجربات سے لکھا ہوتا ہے. پھر آپ کو فلسفہ ملے گا. تو یہ چیزیں ہم سب پڑھتے ہیں, اور پھر اگر ہم ان سے امپریس ہو جاتے ہیں, پھر ہم ان کو ماننا بھی شروع ہو جاتے ہیں. تو اس وقت ہمیں سوچنا چاہیے کہ جو میں پڑھ رہی ہوں, جو میں دیکھ رہی ہوں, کیا یہ قرآن کے ساتھ اس کی کوئی بات تو نہیں ٹکراتی. تو اگر وہ قرآن کے مقابلے میں, یعنی قرآن ایک بات کا حکم دے رہا ہے اور فلسفہ اور لٹریچر اور باقی جو علوم آپ پڑھتے ہیں وہ اس کے اپوزٹ بات کرتا ہے, حالانکہ آپ کو اس کی اچھی سمجھ آ جاتی ہے, اور قرآن کی بات کی آپ کو اچھی سمجھ نہیں آتی لینگویج بیریئرز کی وجہ سے, یا پھر ویسے ہی آپ اس میں تدبر نہیں کرتے, تو آپ کو اس وقت بھی, چاہے آپ کو سمجھ آئے یا نہ آئے, آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ باتیں اگر اس کو کتاب سے ٹکرا رہی ہیں تو یقیناً یہ بات سچی نہیں ہے, اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. کیونکہ یہ سب باتیں جو خود رائٹرز لکھتے ہیں ان کی اپنے تجربات ہوتے ہیں, اور انسان کا تجربہ اور اللہ کا کلام, اللہ کی بات جو فیوچر بھی جانتا ہے, جس نے پاسٹ بھی لوگوں کے پاسٹ کا بھی اسے پتا ہے. اب ایک رائٹر کو اپنے فیوچر کا نہیں پتا, وہ پڑھنے والے کے فیوچر کے بارے میں کیسے ڈیسائیڈ کر سکتا ہے کہ کسی کو کس طرح کیسے فائدہ ہوگا. اب دیکھیں کامیابی کے موضوع پر کتنی کتابیں اور کتنا کچھ ہمارے پاس موجود ہوتا ہے, لیکن ہم نے دیکھنا ہے کہ حقیقی کامیابی جو کتاب میں بتائی گئی ہے وہ کیا ہے. تو ان سب چیزوں کو پڑھنے اور سیکھنے کے بعد آپ پر لازم نہیں ہوتا کہ آپ ان کو مانیں اور ان پر ایمان لائیں, لیکن قرآن کو پڑھنے کے بعد آپ پر لازم ہو جاتا ہے کہ آپ قرآن کو پڑھیں بھی, قرآن کو مانیں بھی, اس پہ ایمان بھی لائیں اور اس پہ عمل بھی کریں. تو کیا سمجھ میں آئی بات کہ قرآن اور سنت کے مقابلے میں کسی کی بات مت مانو, ہاں وہ کتنا ہی بڑا امام, بزرگ, دانشور یا کوئی بڑے سے بڑا ریسرچ کرنے والا ہی کیوں نہ ہو, ہر ایک کی بات کو, یہ پوائنٹ لکھیں, ہر ایک کی بات کو قرآن و حدیث کی کسوٹی پر پرکھا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ جب یہ آیت نازل ہوئی, سورۃ مائدہ آیت 3 نازل ہوئی تھی نا, الیوم اکملت لکم دینکم, کہ اللہ تعالیٰ نے آج تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ دین کا ہر مسئلہ قرآن اور حدیث میں موجود ہے. اگر کوئی بات قرآن اور حدیث میں موجود نہیں بھی, اس کے اگر صریح الفاظ نہیں ملتے, واضح الفاظ نہیں ملتے, تو کسی نہ کسی طرح کسی آیت میں اس کا اشارہ ضرور ہوتا ہے, کسی حدیث میں اس کا اشارہ ضرور ہوتا ہے. اس لیے اس کے لیے ہم خود قرآن کو سیکھیں اور پڑھیں, یا پھر کسی بڑے عالم سے پوچھ سکتے ہیں, لیکن کسی ایک انسان کی بات کو سمجھتے ہوئے اور اس کی تقلید کرتے ہوئے, ہاں وہ صحیح ہے یا غلط ہے, تو یہ آ جاتا ہے من دونہ اولیاء, یہ اس کے اندر آ جاتا ہے. جب آپ تعصب کا شکار ہو جاتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ جس گروہ کے ساتھ میرا تعلق ہے, جن لوگوں کو میں مانتی ہوں, وہ بالکل ٹھیک ہے اور باقی سب غلط ہیں, جب یہ نظریہ پیدا ہونے لگتا ہے نا, تب سمجھیں کہ ہم غلط ٹریک پہ چل رہے ہیں. ہماری جو راہ ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ وے پہ جا رہی ہے, صراط مستقیم نہیں ہے. صراط مستقیم آپ کا ظرف بڑا ہوتا ہے, آپ ہر سچی بات کو قبول کرنے کا آپ کے اندر حوصلہ ہوتا ہے, آپ قبول کر سکتے ہیں. قلیلا ما تذکرون, کتنے ہی کم لوگ ہیں جو نصیحت پکڑتے ہیں, اور آج آپ دیکھیں کہ بہت کم لوگ ہیں جو اس طرح کا ذہن رکھتے ہیں, جو حق کی تلاش میں نکلتے ہیں, جو تقلید نہیں کرتے, جو قرآن اور حدیث کے مطابق بات کرتے ہیں. تو آپ کو اکثر لوگ غافل ملیں گے, کیونکہ قرآن میں بھی یہی کہا ہے کہ اکثر لوگ غافل ہیں, اکثر لوگ بات نہیں مانتے, بہت تھوڑے ہیں جو اللہ کی بات کو سمجھتے ہیں, جو نصیحت پکڑتے ہیں. وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا, کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا. پچھلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بہت کم ہو, لوگ ہو جو نصیحت قبول کرتے ہوں, اور یہاں پہ فرمایا ہے کہ دیکھ لو
کہ نصیحت اور عبرت کے لیے تمہارے سامنے کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں غیر اللہ کی عبادت اور رسول اللہ کو جھٹلانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا. اور ان کو ہلاک کیسے کیا؟ بالکل اچانک، بالکل کہ وہ سنبھل ہی نہ سکے، وہ اپنا دفاع ہی نہ کر سکے. تو ان میں سے تو کچھ ایسے تھے جو رات کو بڑے اطمینان کے ساتھ سو رہے تھے. فجاءہا بأسنا بیاتن، رات کے وقت بالکل سو رہے تھے اور اچانک سے ان پر عذاب آیا اور پھر وہ اپنا دفاع بھی نہ کر سکے، وہ اب سنبھل ہی نہ سکے. تو یہ کون سے لوگ تھے، کن کی طرف اشارہ کیا گیا ہے؟ جیسا کہ قوم لوط، جن پر رات کے وقت عذاب آیا تھا. اور ان میں سے کچھ ایسے تھے جو قیلولہ کر رہے تھے اور اس وقت ان پر عذاب آیا، جیسے شعیب علیہ السلام کی قوم. تو آرام اور بے خبری کی حالت میں آنے والا عذاب زیادہ خوفناک ہوتا ہے. یہ دونوں وقت غفلت کے وقت ہے. ان دونوں اوقات کا ذکر کیوں کیا گیا؟ کیونکہ ان اوقات میں لوگ جو ہیں ریسٹ کر رہے ہوتے ہیں، رات کے وقت بھی اور قیلولہ کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ آپ دیکھتے ہیں جس صحرائی علاقے ہوتے ہیں جہاں پہ بڑی تپش ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے، تو اس وقت لوگ جو ہیں دوپہر کے وقت جب بہت زیادہ دھوپ ہوتی ہے تو اپنے کام سب کچھ چھوڑ کر، سڑکوں پہ بھی کوئی نہیں، باہر بھی نہیں کوئی ہوتا، اور سارے اپنے گھروں کے اندر جا کے ریسٹ کرتے ہیں. اب قیلولہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سونا لازمی ہے، ریسٹ کرنا، جو کہ آپ دن میں تھوڑا سا بریک لیتے ہیں تو اس کو بھی کہیں گے. تو یہ دونوں وقت کیا ہیں؟ غفلت کے، کہ انسان بڑا ریلیکس ہو جاتا ہے، چوکنا نہیں رہتا. تو ایسا کیوں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے غفلت کے وقت میں، ان کے آرام کے وقت میں ان پر عذاب بھیجا، تاکہ ان کی تکلیف کو بڑھایا جا سکے، تاکہ ان کو اپنی کمزوری کا پتہ چلے کہ اپنے آپ کو وہ بڑا سمجھتے ہیں، بڑے طاقتور ہیں، بڑا پلان کرتے ہیں ہر چیز کا، بڑے مینیج کرتے ہیں. تو ان کو پتہ تو چلے کہ تم جتنا مرضی مینیج کر لو چیزوں کو، جتنا مرضی پلان کر لو، جتنی مرضی طاقتور ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کا عذاب اگر آتے تو ایک منٹ بھی نہیں لگتا اور تم سب ہلاک ہو جاتے ہو. تو ان لوگوں کو اپنی خوشحالی پر مغرور تھا نا، تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ان کفار کو اپنی خوشحالی پر مغرور نہیں ہونا چاہیے. اللہ کا عذاب اچانک آ کے اپنے گرفت میں لے لیتا ہے تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا. تو ابھی بھی وقت ہے، تم نصیحت پکڑ لو، ابھی بھی تمہارے پاس اس چیز کی اپرچونٹی ہے، موقع تمہیں مل رہے ہیں. قیامت تک، تمہاری موت تک تم اللہ کے قرآن کو، اللہ کی بات کو سمجھو اور دوسروں کی بات کو اللہ کی بات پر ترجیح نہ دو. ہر دور میں یہ ہوتا آ رہا ہے کہ انسان اللہ کی بات پر دوسروں کی بات کو ترجیح دیتا ہے. نصارہ نے بھی اپنے علماء کو کیا بنا لیا تھا؟ اپنا رب بنا لیا تھا. کیسے؟ کیا وہ ان کی پوجا کرتے تھے؟ کیا وہ ان کو سجدہ کرتے تھے؟ بالکل بھی ایسا نہیں تھا. وہ کیا کرتے تھے؟ ان کی بات مانتے تھے، ان کے حلال کو حلال اور ان کے حرام کو حرام سمجھتے تھے. اور جو سورۃ الاعراف ہے نا، یہ سورۃ انعام سے پہلے نازل ہوئی ہے. سورۃ انعام میں آپ حلال و حرام کی وضاحت پڑھ کے آئے نا. یہ مکی سورت ہے اور مکی سورتوں میں سب سے لمبی سورت ہے سورۃ اعراف. اور اعراف جو ہے یہ عرف سے ہے، تو عربی زبان میں کسی بھی سطح زمین سے اوپر اٹھی ہوئی چیز کو کہتے ہیں. اور قیامت کے دن ایک مقام کا نام ہوگا اعراف، جو جنت اور جہنم کے درمیان ہوگا. اس کی تفصیل جو ہے انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سورۃ انعام میں بھی ہم نے حلال اور حرام کو کتنا ڈیٹیل سے پڑھا. تو اس میں بھی ہم نے یہ تھا کہ لوگوں نے اپنے علماء کو اپنا رب بنا لیا، کس طرح؟ ان کی بات کو مان کر. یہاں پہ بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ کی بات پر دوسروں کی بات کو ترجیح نہ دو. اگر ایسا کیا تو پھر تمہیں بھی ہلاک کر دیا.